بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تم دوسروں کے لیے چراغ جلاتے ہو تو تمہارا راستہ بھی خود بخود روشن ہو جاتا ہے۔ پیاسا وہی ہے جو کنویں کی قدر کرتا ہے، باقی اسے صرف ایک گڑھا سمجھتے ہیں۔ اندھیروں سے ڈرنے والے ہمیشہ روشنی کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں۔ کانچ اور سچائی میں ایک چیز مشترکہ ہے، دونوں ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ جوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ ہر پرندہ اپنی چونچ سے ہی کھاتا ہے، مگر عقل کے بغیر اڑ نہیں سکتا۔ جو شخص غصے میں بولتا ہے وہ اکثر وہی کہتا ہے جس پر بعد میں پچھتاتا ہے۔ جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے وہ سب سے پہلے خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ خزاں کا ہر پتا بہار کی امید لے کر آتا ہے۔ پانی ہمیشہ اپنے راستے خود بناتا ہے، بس صبر اور مستقل مزاجی ضروری ہے۔ سب سے بڑی قید وہ ہوتی ہے جو ہم اپنی سوچ میں خود بنا لیتے ہیں۔ درخت کی مضبوطی اس کی جڑوں میں ہوتی ہے اور انسان کی مضبوطی اس کے اصولوں میں۔ پرندے کا اصل قید خانہ پنجرہ نہیں بلکہ اس کا خوف ہوتا ہے۔ جو اپنی منزل پر یقین رکھتا ہے وہ راستے کی دشواریوں سے نہیں ڈرتا۔ علم کی روشنی ہمیشہ راستہ دکھاتی ہے، مگر چلنے کی ہمت خود پیدا کرنی پڑتی ہے۔ جو شخص اپنے دل کا بوجھ دوسروں پر ڈال دیتا ہے وہ کبھی ہلکا نہیں ہوتا۔ جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہو اسے سنبھال لو، کیونکہ وقت ہاتھ بدلنے میں دیر نہیں لگاتا۔ بارش کا ہر قطرہ سمندر نہیں بنتا، لیکن ہر قطرے میں سمندر بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ سچائی ہمیشہ خاموشی کے لباس میں رہتی ہے۔ شور مچانے والے زیادہ تر دھوکہ دیتے ہیں۔ جو سورج کی روشنی میں چلنے کا ہنر نہیں جانتا وہ چاندنی رات میں بھی راستہ کھو سکتا ہے۔ دریا کے پار جانے کے لیے پانی کی گہرائی کا اندازہ لگانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ راستہ ڈبو سکتا ہے۔ جو چیز تمہارے نصیب میں نہیں اسے پکڑنے کی جتنی کوشش کرو گے اتنی ہی تکلیف پاؤ گے۔ جو خود پر ہنستا ہے وہ دنیا کی تلخیوں سے نہیں ڈرتا۔ پتھر پر پڑنے والی بارش کی بوندیں اتنی کمزور نہیں، اپنی مستقل مزاجی سے نشان چھوڑتی ہے۔ درخت کے سائے میں بیٹھنے والا اس کی جڑوں کی محنت کو نہیں دیکھ سکتا۔ خاموشی ہمیشہ کمزوری کی علامت نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ ہر شاخ پر بیٹھنے والا پرندہ اپنی چونچ کے بجائے اپنی پرواز پر بھروسہ کرتا ہے۔ دروازے ہمیشہ کھٹکھٹانے سے کھلتے ہیں، لیکن جو صبر کرے اس کے لیے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ جو آنکھیں دوسروں کی کمزوری دیکھنے میں مصروف ہو وہ خود کا اندھا پن نہیں دیکھ سکتے۔ اگر تم پانی کو مٹی میں بند کرنا چاہو تو وہ بہہ جائے گا،
مگر ہاتھوں کو کھلا رکھو تو وہ تمہیں ٹھنڈک دے گا۔ جو زمین پر قدم جمانا جانتا ہے وہ آسمان کی وسعتوں سے نہیں ڈرتا۔ جو چیز روشنی میں نظر نہیں آتی وہ اندھیرے میں اور واضح ہو جاتی ہے۔ جب منزل قریب ہوتی ہے تو راستہ سب سے زیادہ دشوار لگتا ہے۔ جو بارش کی بوندیں جھیل کی سطح پر ہلچل مچاتی ہے وہیں آخر میں سکون بن جاتی ہے۔ سچے دوست وہی ہیں جو اندھیری راتوں میں چراغ بن کر ساتھ چلتے ہیں۔ ہر پرندہ اپنے پروں سے اڑتا ہے مگر صحیح راستے کی پہچان اس کی عقل کرتی ہے۔ وقت اور پانی کسی کے لیے نہیں رکھتے لیکن جو اس کے ساتھ چلنا سیکھ لے وہ کبھی پیچھے نہیں رہتا۔ سایہ ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے مگر روشنی کا رخ بدلنے سے وہ راستہ بھی بدل سکتا ہے۔ جو پرندہ اڑنے سے پہلے گرنے کا خوف رکھتا ہے وہ ہمیشہ زمین پر ہی رہے گا۔ اگر تم بادلوں کی گرج سے ڈرتے ہو تو بارش کی تازگی کبھی محسوس نہیں کر سکو گے۔ جو راستہ ہمیشہ ہموار ہو وہ منزل تک نہیں لے جاتا بلکہ دائرے میں گھماتا رہتا ہے۔ گلاب کی خوشبو کانٹوں کے درمیان رہ کر بھی نہیں مر سکتی۔ اگر تمہاری جڑیں کمزور ہو تو تمہارا قد لمبا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اندھیرے میں روشنی تلاش کرنے والے کے لیے ایک دیا بھی کافی ہوتا ہے۔ جو چراغ اپنے تیل سے جلتا ہے وہ ہوا کے جھونکوں سے نہیں بجھتا۔ ہر وہ چیز جسے زیادہ زور سے پکڑا جائے ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے، چاہے وہ ریت ہو یا رشتہ۔ جو سورج کو دیکھنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہ پھر اپنی پرچھائی سے نہیں ڈرتا۔ بادل جب تک ہلکے ہوتے ہیں تب تک آزاد رہتے ہیں، وزن بڑھ جائے تو برس پڑتے ہیں۔ دوسروں کے دل میں جگہ بنانے سے پہلے اپنے دل میں سکون پیدا کرو۔ جب راستے پر دھول نہ ہو تو سمجھو تم نے کوئی مشکل سفر نہیں کیا ہے۔ اندھیری رات میں چراغ کی روشنی کم لگتی ہے مگر سفر کے لیے کافی ہوتی ہے۔ چیزوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش انہیں ہاتھوں سے نکال دیتی ہے جیسے بند مٹی میں ریت۔ جو زمین میں بیج بوئے بغیر فصل کی امید رکھے وہ ہمیشہ بھوکا رہے گا۔ جو خاموشی سے سنتا ہے وہیں دانشمندی سے بولتا ہے۔ جو شاخ سب سے زیادہ جھکتی ہے وہیں سب سے زیادہ پھل دیتی ہے۔ پہاڑ کی بلندی پر پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ راستے کی مشکل ہی اصل طاقت تھی۔ زندگی کی سب سے بڑی جیت وہ ہے جس میں تم اپنی ذات پر قابو پالو۔ دھوپ ہمیشہ جلانے کے لیے نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ راستہ بھی دکھاتی ہے۔ روشنی کا وجود اندھیرے کی موجودگی کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا۔ پہاڑ جتنا اونچا ہو چڑھنے والے کی ہمت اتنی ہی قیمتی ہو جاتی ہے۔ جو چیز وقت سے پہلے مل جائے وہ وقت کے ساتھ ختم بھی ہو جاتی ہے۔
چہرہ دھونا آسان ہے مگر دل کو صاف کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ جو شخص خود سے جنگ جیت لیتا ہے وہ دنیا کی ہر جنگ جیت سکتا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو خاموشی میں بھی الفاظ کی گونج سن سکے، جو ہوا کے رخ پر نہیں اپنی عقل کے مطابق چلتا ہے وہی منزل تک پہنچتا ہے۔ سچائی ہمیشہ پانی کی طرح ہوتی ہے، اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے۔ اگر تم پانی کی طرح بن جاؤ تو ہر رکاوٹ کو پار کر سکتے ہو۔ اندھیرا ہمیشہ روشنی سے ڈرتا ہے مگر اسے دور کرنے کے لیے ایک دیا جلانا ضروری ہوتا ہے۔ وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا مگر جو اس کے ساتھ چلنا سیکھ لے وہ پیچھے نہیں رہتا۔ یہ 3 نشانیاں بتاتی ہے کہ تمہاری زندگی میں خوشحالی آنے والی ہے۔ نمبر 1، مسائل کے باوجود دل کو سکون ملنا۔ اگر تمہیں مشکلات کے باوجود اندرونی سکون اور اطمینان محسوس ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے اور خوشحالی قریب ہے۔ نمبر 2، اچانک اچھے مواقع ملنے لگنا۔ جب تمہارے سامنے غیر متوقع مواقع آنا شروع ہو جائے، چاہے وہ نیا کام ہو، کوئی اچھی نوکری ہو یا کسی کامیاب شخص سے ملاقات ہو، تو سمجھ لو کہ زندگی میں بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ نمبر 3، مایوسی کے بعد مثبت سوچ کا آنا۔ اگر تم نے مشکلات سے سیکھ کر اپنی سوچ کو مثبت بنا لیا ہے، شکایتیں چھوڑ کر شکر ادا کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں خوشحالی کے ایک نئے سفر پر لے جانے والا ہے۔ خواب وہیں دیکھو جو جاگنے کے بعد بھی نظر آئے۔ جو اپنی جڑیں گہری کر لے اسے آندیاں ہلا نہیں سکتی۔ وقت کا پہیہ ہمیشہ گھومتا ہے، جو چلنا بند کر دے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اگر تم خود کو نہیں جانتے تو تمہاری جیت بھی تمہاری ہار بن سکتی ہے۔ زندگی ایک آئینہ ہے، جو تم دکھاتے ہو وہی تمہیں واپس ملتا ہے۔ یہ 5 نشانیاں بتاتی ہے کہ تمہارے خواب حقیقت بننے والے ہیں۔ نمبر 1، رکاوٹیں کم ہونے لگے۔ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ جو کام پہلے مشکل لگتا تھا وہ اب آسان ہو رہا ہے اور راستے خود بخود کھل رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ تم اپنے خواب کے قریب پہنچ رہے ہو۔ نمبر 2، دل میں بے وجہ خوشی اور جوش محسوس ہونا۔ جب تمہاری منزل قریب آتی ہے تو تمہارے اندر خود بخود ایک مثبت توانائی آتی ہے، جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہو۔ اگر تم ایسا محسوس کر رہے ہو تو تمہارے خواب حقیقت کے بہت قریب ہے۔ نمبر 3، صحیح لوگ اور مواقع ملنا شروع ہونا۔ جب تمہیں ایسے لوگ ملنے لگے جو تمہارے خواب کی راہ ہموار کریں یا تمہاری مدد کریں، تو یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ کائنات تمہاری محنت کا جواب دے رہی ہے۔ نمبر 4، ناکامیاں اور مشکلات پیچھے رہ جانا۔ اگر تمہیں لگے کہ جو چیزیں پہلے تمہیں روکتی تھیں وہ اب اثر نہیں کر رہی اور تم زیادہ پر اعتماد ہو تو تم اپنے خواب کے دروازے پر کھڑے ہو۔ نمبر 5، تمہاری محنت کا نتیجہ دکھائی دینے لگے۔
جب تمہیں اپنی محنت کے چھوٹے چھوٹے مثبت نتائج ملنے لگے تو سمجھ لو کہ کامیابی قریب ہے اور تمہارے خواب حقیقت کا روپ دھارنے والے ہیں۔ دریا کی گہرائی کا اندازہ پانی کے بہاؤ سے نہیں، اس کی خاموشی سے لگایا جاتا ہے۔ ہوا کی طاقت اسے محسوس کرنے والوں پر ہی اثر ڈالتی ہے۔ جو اپنی ہار کو قبول کر لے وہیں جیت کی طرف پہلا قدم بڑھاتا ہے۔ یہ 4 نشانیاں بتاتی ہیں کہ تمہاری زندگی کا سب سے برا وقت ختم ہونے والا ہے۔ نمبر 1، دل کا بوجھ ہلکا محسوس ہونے لگے۔ اگر تمہیں لگنے لگے کہ وہ ذہنی اور جذباتی بوجھ جو تمہیں دبا رہا تھا اب کم ہوتا جا رہا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ مشکل وقت ختم ہونے والا ہے اور ایک نیا آغاز قریب ہے۔ نمبر 2، اچانک زندگی میں مثبت تبدیلیاں آنا۔ جب تم دیکھو کہ بغیر کسی خاص وجہ کے تمہاری زندگی میں اچھی چیزیں ہونے لگی ہیں، اچھے مواقع مل رہے ہیں یا نئے دروازے کھل رہے ہیں تو یہ اشارہ ہے کہ اندھیرا ختم ہونے والا ہے اور روشنی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ نمبر 3، پرانے زخم بھرنے لگے اور ماضی کی تلخیاں کم محسوس ہو۔ اگر تمہیں اپنے ماضی کی مشکلات اب پہلے جتنی تکلیف نہیں دیتی اور تم انہیں ایک سبق کے طور پر دیکھنے لگے ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے اندرونی زخم بھر رہے ہیں اور تم ایک بہتر زندگی کی طرف بڑھ رہے ہو۔ نمبر 4، نئے خواب اور امیدیں پیدا ہونے لگے۔ جب تمہیں دوبارہ کچھ نیا کرنے، آگے بڑھنے اور زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی امنگ محسوس ہو تو سمجھ لو کہ برا وقت گزر چکا ہے اور تمہاری زندگی کا ایک خوبصورت اور کامیاب دور شروع ہونے والا ہے۔ جو مٹی میں ملنے کا حوصلہ رکھے وہی زمین سے نیا جنم لے سکتا ہے۔ جو اپنی سمت کا تعین خود کرتا ہے وہ طوفانوں سے نہیں ڈرتا۔